أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اور اگر آپ اس شک میں ہیں مما انزلنا، جو چیز ہم نے نازل کی ہے الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین، سو آپ سوال کر لیجئے الذین یقرؤون الکتاب، جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے من قبل کا، آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق، بلا شک و شبہ حق آیا ہے آپ کے پاس من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کے مخاطب کون ہے، سب سے پہلے تو یہ بات دیکھ لینی چاہیے۔ بظاہر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ مما انزلنا الیک، جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اگر آپ اس کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایک بات تو بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی صورت میں شک میں آ ہی نہیں سکتے۔ اگر نبی بھی شک میں آئے کہ پتہ نہیں خدا کی طرف سے وہی آتی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر تو دین کچھ رہتا ہی نہیں۔ اس لیے جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَإِن کے لفظ پر غور کرو کہ اگر فرض کر لیں آپ شک میں، تو کہتے ہیں یہ جملہ ہی اگر سے جو شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ فرض کر لیجئے اگر آپ شک میں، یعنی قرآن اتنی قطعی کتاب ہے، اتنی یقینی چیز ہے کہ فرض کر لیں آپ کو کبھی شک ہونے لگے، تو فرض کرنا تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ کیا، جن کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ انہیں خطاب فرمایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے بہت جگہ پہ فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ فرض کر لو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین اور آسمان میں کوئی اور خدا ہو، فرض کرو تو پھر کیا ہوگا؟ لفسدتا، یہ تو دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے فرضی بات ہے، حقیقی بات ہی نہیں۔ دوسری طرف وہ حضرات ہیں جو اس آیت کا مخاطب کفار کو ٹھہراتے ہیں مفسرین، اور ان کی بھی اپنی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اے کافر اگر تجھے شک ہے اس قرآن کے بارے میں، مما انزلنا الیک، جو ہم نے نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ اصل میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کافر سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، تو انہیں کہیے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پوچھ ان لوگوں سے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے۔ دو مخاطب ہو گئے، اور تیسرے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مخاطب انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کافر ہو، مومن ہو، اس امت میں ہو، پچھلی امت میں ہو، جس کسی کو قرآن کے بارے میں شبہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں مما انزلنا الیک، اگر اس انسان کو شبہ ہے جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پوچھ لیجئے ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے من قبلک، اس سے پہلے۔ تو کوئی بھی مخاطب لے لیا جائے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہے کوئی کافر اور خواہ کوئی بھی آدمی مراد دے لیا جائے، تینوں طرف بڑے بڑے اکابر مفسرین ہیں۔ کس چیز کے بارے میں شک ہے؟ مما انزلنا الیک، جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اگر اس کے بارے میں شک ہے۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ میری باتیں سچی ہیں، مجھ پہ شک نہ کرو، میں اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اس قرآن کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، یہ وحی محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ اب قیامت تک حق اور باطل کا فیصلہ اسی ایک چیز پر ہو سکتا ہے کہ وحی کہاں محفوظ ہے۔ اب بھی
یہودی عیسائی کئی ایک ملتے ہیں، سفر میں ہم نے کئی ایک کو دیکھا، وہ کہتے ہیں تم اس لیے مسلمان ہو کہ تم ان کے ہاں پیدا ہوئے، میں اس لیے یہودیوں کے جوز میں پیدا ہوا۔ تو کئی ایک سے ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد آخر کیا ہے؟ مذہب کی بنیاد وحی ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے تو وہ رسول مانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے پیغام آتا ہے تو اس کو کتاب مانا جاتا ہے۔ یہ تو 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، یہ ایسی باتیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہی محفوظ کہاں، یا تورات محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ جو محفوظ ہے وہی، اس کے مطابق آدمی کام کرے تاکہ شک اور شبہے سے نجات پائے، اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے، یہاں پر ایسا چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، فاسأل الذین، آگے فرمایا سوال کرو ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ یہ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر شک کر رہے ہیں، یہ ایک تفصیل، ان سے کہیے ان سے پوچھو جنہوں نے کتاب کو مجھ سے پہلے پڑھا ہے۔ تو کفار مکہ پر زبردست اثر تھا اس بات کا کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں پڑھے لکھے، اور علم تحقیق جو کچھ بھی تھا سب سے پہلے اس پہ اجارہ داری قائم تھی یہودیوں کی، اور اس کے بعد اجارہ داری قائم تھی عیسائیوں کی۔ اسی لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شدید ناراضگی کا اظہار جو یہودیوں پر کیا ہے وہ اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ کفار مکہ چلے گئے تھے مدینہ منورہ۔ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور ان کے لڑکوں نے، ان کی عورتوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ نیا دین کیا ہے؟ تو مشورہ بیٹھ کے یہ کیا کہ اچھا اس کے بارے میں کسی پڑھے لکھے سے دریافت کرو، تو پڑھے لکھے نہیں، ظاہر ہے کہ یہودی تھے، عربوں کو کیا تعلیم سے اتنی غرض تھی۔ یہ مدینہ منورہ گئے، اس زمانے میں مدینہ منورہ یثرب تھا، اور جا کر یہودیوں سے پوچھا کہ اہدی سبیلا، تم بتاؤ زیادہ صحیح راہ کس کی ہے، ہماری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور ہم تو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، نذر و نیاز دیتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، حج کراتے ہیں، لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ قریش مکہ نے جا کے ساری باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ان ظالموں کو دیکھ، باوجود سچ ہونے کے، جاننے کے سچ، انہوں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے کہا قریش مکہ تم جو لوگ ہو تم زیادہ صحیح ہو، اور قریش مکہ شرک کے قائل تھے۔ انہوں نے جا کر یہودیوں کے جو مفتی تھے اس وقت کے، انہیں جا کے سجدہ کیا، بڑا خوش ہوا کہ یہ تو تعظیم ہماری قوم والے اتنے نہیں کرتے جتنے مشرکین مکہ آ کے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ کیا؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے دعوے ہیں، آپ بتائیے اس کا تم لوگ زیادہ سچے ہو۔ اسی لیے قرآن نے وہاں پر سختی سے ان الفاظ میں ان کے رد کیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے جنہوں نے کتاب پڑھی ہے ان سے جا کے پوچھ لو۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن ان میں سے جنہوں نے واقعی کتاب پڑھی تھی، حق ادا کیا تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اور وہ یہودی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسی بنیاد پر اسلام قبول کیا کہ ان کا تورات میں یہ چیز آئی تھی اور ہمیں اسے ماننا ہی ماننا، اور ہم اس کے قائل۔ اور ایسے ہی جیسے اس کی مثال اب سمجھنی ہو تو ہزاروں صفحات پر مشتمل لٹریچر ہے جس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ ہزاروں صفحے اس موضوع پہ پڑھے جا سکتے ہیں اور لوگوں نے پڑھے ہیں کہ یہ جو دجال اب آنا ہے یہ کون ہے، اور جو پہلے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے وہ کون تھے۔ اور یہودیوں میں اگر تعصب کسی آدمی میں نہ ہو تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو پہلے آئے تھے وہ اصل تھے، اور اب جو آئے گا یہ دجال ہے اور یہ تباہی کا باعث ہے۔ لیکن کسی انسان میں اگر تعصب آ جائے تو پھر جو بھی ہو وہ تو دلائل کو نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا
ان سے کہیے جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہے تم سے پہلے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو میرے متعلق، ان سے پوچھو اس کتاب کے متعلق۔ تو مراد یقرؤون الکتاب سے کتاب پڑھنے والے یہودی اور عیسائی۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں الکتاب سے مراد کوئی بھی کتاب جو خدا نے نازل کی ہے، تورات بھی انجیل بھی۔ اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کتابوں میں سے وہ کتاب جس پر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو جو خدا نے نازل کیا ہے، تو تورات انجیل کوئی بھی لے لو، جس نے بھی اسے پڑھا ہے وہ گواہی دے گا کہ یہ خدا کی جانب سے وحی نازل ہوئی ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، اور اے مخاطب یہ سچائی تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گئی، فلا تکونن من الممترین، سو تم لوگ ہرگز اس پہ شک نہ کرتا، کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شبہ لانے سے بھی نہیں اس پہ پڑھ سکتا کہ اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور سب جانتے تھے۔ اسی لیے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آئے تو یہ جو قدس ہے، یہ قدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور خلافت کے ٹوٹنے تک 1924-23 تک یہ قدس پورا شہر یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد نے چلا تھا۔ اس شہر کے اصل مالک وہی ہیں پورے قدس کے، اور قدس میں گرجا تھا، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس گرجے کے یعنی آل ان آل سے سارا حساب کتاب اس کا آبادی کا انہی کے ذمے تھا۔ انہوں نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو قدس سے جس پہ آج اتنا جھگڑا ہے، اس قدس کے شہر سے گئے تھے مدینہ منورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبوت کی علامات، انہوں نے کہا آپ ہی کے متعلق ہماری کتابوں میں آیا تھا اور آپ ہی کا انتظار تھا، مسلمان ہو گئے، اور تھے نہ چونکہ پڑھے لکھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک سفر کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور انہوں نے دجال کو دیکھا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت نہیں تھا ایسا جس میں لوگوں کو جمع فرمایا کرتے ہوں، بالکل عادت کے برعکس ایک دم سے آواز دلوائی، اور آپ نے کہا لوگوں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ تمیم تمہارے بھائی آئے ہیں اور یہ اپنے سفر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اتنی اچھی خبر لائے ہیں کہ میں آج دوپہر کو سو نہیں سکا ان کی بات کی وجہ سے، اور وہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں کہتا تھا نا، تمیم سے سن لو، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں بیان کی جو دجال کے معاملے میں انہوں نے دیکھی تھی، تو اس لیے پچھلے کتاب جنہوں نے پڑھی تھی ان کا گواہی دینا یہ وزنی بات تھی لوگوں کے اطمینان کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی گواہی دلوا دی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل سچائی پہ مبنی چیزیں ہیں، ہرگز تم شک نہ کرو۔